رولیکس کا شمار اس وقت دنیا کے مشہور لگژری برانڈز میں ہوتا ہے۔ ایک سپورٹسمین سے لے کر کسی بڑی کارپوریشن کے سی ای او تک ہر کوئی اس برانڈ کی گھڑی پہننا پسند کرتا ہے۔ یہ اس وقت دنیا کا سب سے لگژری اور ٹاپ واچ میکر ہے، جو کہ ہر دن تقریباً 2000 کے قریب نئی گھڑیاں بنانے کے ساتھ ساتھ سالانہ $7 ارب ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس $1 بلین لگژری امپائر کی بنیاد ایک اورفن بچے نے رکھی تھی، اور اس بچے کا نام تھا ہینس ویلڈورف۔ ہینس 1881 میں جرمنی میں پیدا ہوا، لیکن اس کے صرف 12 سال بعد ہی اس کی ماں اور باپ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اب اسے ایک بورڈنگ سکول میں شفٹ ہونا پڑا، لیکن اس نئی جگہ میں وہ بالکل بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا، بلکہ وہ یہاں مزید ڈپریسڈ ہو گیا۔ اس مشکل وقت سے چھٹکارا پانے کے لیے اب اس نے اپنا پورا دھیان پڑھائی میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میتھس کو کافی انجوائے کرتا۔ اس کے علاوہ ہینس نے یہاں انگلش کے ساتھ ساتھ فرینچ لینگویج بھی سیکھ لی۔ اسکول سے گریجویٹ ہونے کے فوراً بعد وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا، اور وہاں اس نے ایک کمپنی میں جاب شروع کر دی۔ یہ کمپنی مختلف بازاروں سے قیمتی موتی خریدتی اور پھر ان پر تھوڑا بہت کام کر کے انہیں مختلف جیولرز کو فروخت کر دیتی۔ ہینس اس کمپنی کے اس طریقے سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ یہ بغیر کوئی پروڈکٹ بنائے اچھا خاصا پروفٹ بنا رہی تھی۔ اسی دوران ہینس کو اس کے ایک دوست کی جانب سے لیٹر موصول ہوا، جس نے اسے کونوکورٹن نامی ایک کمپنی میں جاب کی آفر کی۔ کونوکورٹن، جو اس وقت کی ایک بہت بڑی ہائی کوالٹی گھڑیاں بنانے والی کمپنی تھی اور ہر سال لاکھوں فرانسیسی مالیت کی پاکٹ گھڑیاں ایکسپورٹ کرتی تھی۔ یہ کمپنی لیشوڈی فارم نامی ایک جگہ میں واقع تھی، اور اتفاق سے ہینس ہمیشہ اس جگہ جانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف اسے گھڑیوں کے بزنس سے کافی زیادہ لگاؤ تھا۔ اسی وجہ سے اس نے 1900 میں کونوکورٹن کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور لیشوڈی فارم چلا گیا، جہاں اسے انگلش رپورٹر اور کلرک کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ہینس کی سیلری 80 سوئس فرانسس تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ سینکڑوں گھڑیوں کو سمیٹنا اور پھر ان کی ایکوریسی ویریفائی کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ ہینس نے اس کمپنی میں کام کرنے کے دوران گھڑیاں بنانے کے عمل کو بہت باریکی سے آبزرو کیا اور مختلف قسم کی گھڑیوں کو بنانے کا طریقہ سیکھا۔ لیکن صرف 2 سال اس کمپنی میں کام کرنے کے بعد اسے واپس جرمنی جانا پڑا اور فوج میں سرو کرنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ لندن آ گیا اور ایک اور واچ میکنگ کمپنی میں کام شروع کر دیا۔ اب اس کمپنی میں ہینس کا کام کمپنی کی سیلز کو بڑھانا تھا، اور اس نے اپنا یہ کام بخوبی پورا کیا اور کمپنی کے لیے بہت سے نئے کلائنٹس بنائے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب ہینس اپنا خود کا گھڑیوں کا بزنس کھڑا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور ہر وہ چیز سیکھ رہا تھا جو اس کی نظر میں فیوچر میں اس کے کام آ سکتی تھی۔ اور 1905 میں اس نے اپنے برادر ان لا ایلفریڈ جیمز ڈیوس کے ساتھ مل کر ویلڈورف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی شروع کی، جو کہ بعد میں رولیکس کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور اس کے چند سالوں بعد انہوں نے ہیمن ایلگر نامی سوئس واچ کمپنی کے ساتھ شراکت کر لی، اور اسے مزید بڑھانے کے لیے بیان سوئٹزرلینڈ میں ایک آفس بھی کھول لیا۔ اگرچہ ہینس گھڑیوں کا بہت زیادہ شوقین تھا، لیکن ایک چیز تھی جو اسے واچ انڈسٹری کے بارے میں بہت ناپسند تھی، اور وہ تھی پاکٹ واچز۔ اس وقت ریسٹ واچز زیادہ تر عورتیں ہی جویلری کے طور پر پہنتی تھی، اور انہیں کچھ وجوہات کی بنا پر ناپسند کیا جاتا تھا، جن میں ایک وجہ ان کا سائز میں چھوٹا ہونا تھا، جس کی وجہ سے یہ ٹائم کے لحاظ سے بھی درست نہیں تھی، اور دوسری طرف پاکٹ واچز اپنے بڑے سائز اور بہتر ٹائم کی وجہ سے زیادہ پسند کی جاتی تھی۔ لیکن ہینس کی نظر میں ٹائم دیکھنے کے لیے بار بار جیب میں سے گھڑی نکالنا زیادہ مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ اس کے اگلے کچھ سالوں میں ہینس نے مختلف ملکوں کا سفر کیا اور ان گنت گھڑی سازوں سے ملا، جس میں اس نے گھڑیوں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی معلومات بھی حاصل کی۔ اسی دوران ہینس نے اپنی خود کی ریسٹ واچز بنانا بھی شروع کر دی، اور پھر جو کچھ اس نے دوسرے واچ میکر سے سیکھا تھا اسے استعمال کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک بہترین اور ہائی کوالٹی والی گھڑیاں بنائیں۔ اور اس کے صرف کچھ عرصے بعد 1908 میں ہینس کی کمپنی کا شمار انگلینڈ کی بہترین واچ میکنگ انڈسٹریز میں ہونے لگا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب ہینس نے اپنی کمپنی کا نام ویلڈورف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ کے نام سے تبدیل کر کے رولیکس رکھ دیا۔ اب رولیکس آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی، جس سے دنیا بھر کے بزنسز کو کافی زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن اس مشکل وقت نے رولیکس کو پہلے سے بھی زیادہ مشہور کر دیا، اور اس کی گھڑیوں کی ڈیمانڈ کافی حد تک بڑھ گئی، کیونکہ جنگ میں جانے والے سپاہیوں کے لیے پاکٹ واچ کا استعمال زیادہ مشکل اور خطرناک تھا، لہذا اب انہوں نے ریسٹ واچز کا استعمال شروع کر دیا۔ اب رولیکس کمپنی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اس میں 60 امپلائیز ہونے کے ساتھ ساتھ 1914 میں اس نے لندن میں ایک آفس بھی کھول لیا۔ لیکن پھر 1914 میں ہی برٹش گورنمنٹ نے ایسی تمام کمپنیز جو چیزیں دوسرے ملک ایکسپورٹ کرتی تھی ان پر 33% ٹیکس لگا دیا،
और इस टैक्स से बचने के लिए हेंस ने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन से बियॉन्ड स्विट्जरलैंड मुंतकिल कर दिया। इसकी एक और वजह हेंस का जर्मन होना भी था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद बरतानिया के लोग जर्मन से नफरत करने लगे थे। अब रोलेक्स के क्लासी डिज़ाइन और बेहतर ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसे काफ़ी हद तक पसंद किया जाने लगा था। लेकिन फिर 1926 में इसने अपना नया मॉडल रिलीज किया, जिसने हमेशा के लिए वॉच इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। रोलेक्स ऑयस्टर, तारीख की पहली वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच। रोलेक्स के इस नए मॉडल की वजह से कंपनी को इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेम मिला, लेकिन इसके पीछे हेंस की आला मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। 1927 में लंदन की एक प्रोफेशनल स्विमर खातून ने यह दावा किया कि वह इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाले इंग्लिश चैनल को 20 माइल्स तक तैरकर पार कर सकती हैं, लेकिन लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लिहाजा इसने हज़ारों लोगों के सामने ये करने का फैसला किया, और हेंस को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने स्विमर को रोलेक्स की वाटरप्रूफ वॉच रोलेक्स ऑयस्टर पहनकर तैरने के लिए मना लिया। 10 घंटे से ज्यादा तैरने के बाद आखिरकार ये औरत बाहर आ गई। अगरचे ये अपनी कही हुई बात सच साबित तो ना कर सकी, लेकिन रोलेक्स ऑयस्टर इतनी देर पानी में रहने के बावजूद भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में बाहर आई, जिसके बाद लोगों में इस घड़ी के लिए क्रेज बढ़ता चला गया और हेंस और कंपनी दोनों को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हासिल हुई। इसके अलावा भी हेंस विल्डोर्फ ने रोलेक्स के मुख्तलिफ नए मॉडल्स की कामयाबी के लिए मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी, और इसी मार्केटिंग की बदौलत रोलेक्स को न सिर्फ क्वालिटी डिजाइन बल्कि एक काबिल एतमाद रिस्ट वॉच के तौर पर माना जाने लगा, और हर कोई इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पहनने लगा।